میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت ہو۔ انشاءاللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کروں گا، لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی، انگلش اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ دوں گا۔ اگر اس سے مراد اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا مقصود ہوئی یا کسی کو متاثر کرنا مقصود ہوا تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی نامات نیز علاقہ دورہ بر نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان دوران بیان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت مسکراتا رہوں گا۔ ابھی اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیتیں کر لیں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سے ہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادو کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی معناز شہرہ آفاق تالیف فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریاں میں درود پاک کے فضیلت میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نے عرض کیا، میں اپنے سارے وظیفے اور دعائیں چھوڑ دوں گا، میں اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا
اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اور اگر اسی میں کوئی کمی ہو، کوئی خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اپنے گھر ضیافت پر مدعو فرمایا، کھانے کی دعوت دی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم جہاں پڑ رہے تھے وہ قدم گن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی توقیر اور آپ کی عزت کی خاطر آپ کے ہر سٹیپ پر میں ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تک جتنے قدم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑے، اسی قدر غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر نبی، ہر رسول کے جان نثار حواریوں نے، آپ کے رفقا نے، آپ کے ساتھیوں نے اپنے نبی کی وفاداری میں اور ان کی اطاعت میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے والہانہ عشق و محبت سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز سے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیا، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا، اور جنگ کے حوالے سے جب مشورہ طلب کیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ ہمیں ملک عدن لے جائیں
میں سے ایک شخص بھی آپ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرے گا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں, ہم کبھی وہ بات منہ سے نہیں نکالیں گے جو کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. اب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ پارہ 6 سورہ المائدہ آیت 24, ترجمہ کنز الایمان. تو آپ جائیے اور آپ کا رب, تم دونوں لڑو, ہم یہاں بیٹھے. بنی اسرائیل says to their prophet حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, جہاں آپ جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں گے. مائی ڈیئر اسلامک برادرز, اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, ان کی غلامی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی اور چیز سے کوئی غرض ہی نہ تھی. یہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کے سال, یعنی یہ عروہ بن مسعود جو ہیں یہ ایک یوں سمجھو ایلچی تھے, ایک میسنجر تھے جو کہ بادشاہوں کے دربار میں رہا کرتے تھے اور نجاشی کے دربار میں, اور اس وقت کی سپر پاورز روم اور فارس یعنی ایران, ان کے دربار میں یہ شخص رہا اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ مسلمان صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی عمرہ کرنے آئے تو کافروں نے روکا کہ آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے. 1400 صحابہ کرام احرام باندھ کر فتح مکہ سے پہلے آئے مکہ مکرمہ میں, تو روک دیا گیا. اب مسلمان تو عمرے کے لیے سے آئے تھے, احرام باندھ کر آئے تھے, ہتھیار لے کر تو نہیں آئے تھے. اس پر کافروں نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کی تیاری کیسی ہے, مسلمانوں کا انداز کیا ہے اور انہیں کس طرح سے شکست دی جا سکتی ہے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ کافروں کی طرف سے ایک جاسوس یہ پہنچا, کیا دیکھتا ہے, اس کا کہنا ہے کہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں دا کمپینین آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوز ہولی پروفٹ ویری مچ, بہت زیادہ محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ہمارے نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس وضو کا پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے, اس وضو کا جو پانی گرتا اس کو گرنے نہ دیتے تھے. اس کو کوئی صحابی اپنے ہاتھوں پہ لیتا, کوئی اس پانی کو لے کے پی لیتا, کوئی اپنی چہرے پر ملتا, کوئی اپنے جسم پر ملتا اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے. اب پیارے اسلامی بھائیوں, وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے کوئی بال جدا نہیں ہوتا تھا مگر صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے حصول کی جلدی کرتے تھے, اس کو حاصل کرنے میں جلدی کرتے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم, آپ کی عزت صحابہ کرام اس قدر کرتے تھے کہ آپ کے سامنے گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے. اگر کرتے تو بڑی بڑی عزرہ تعظیم آنکھ اٹھا کر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں دیکھتے تھے, نیچے دیکھتے تھے. واپس جب کافروں کے پاس, قریش کے بڑے سرداروں کے پاس وہ پہنچا شخص, کہتا ہے اے گروہ قریش, میں نے بڑے بڑے پراؤڈ
किसी भी बादशाह के खादिमों को अपने बादशाह का ऐसा अदब व एहतराम करते नहीं देखा जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंपेनियन इनका करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लुआब दहन से लुआब निकालते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उसे अपने हाथों पे ले लेते हैं, अपने चेहरे पर मल लेते हैं, अपने जिस्म पर मल लेते हैं, उसे बरकत उठाते हैं। अगर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई मामूली सा हुक्म इरशाद फरमाते हैं तो बुजुर्ग से बुजुर्ग सहाबी फौरन उस काम को करने के लिए सबकत ले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कम फॉरवर्ड। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई, वो कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं, अज़राह ताज़ीम अपने सरों को झुका लेते हैं, और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई बात करता है तो वो अपनी आवाज को पस्त कर लेता है, आवाज को लो टोन पे लाता है और बड़ी आसानी के साथ, आराम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता है। अब मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसका कहना यह था कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते हैं तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी का कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने देते। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाढ़ी में कंघा करते हैं, अपने सर में कंघा करते हैं और बाल मुबारक को जुदा होता है, वो सहाबा उस बाल की इज्जत और एहतराम करते हैं, तबर्रुक बनाकर उसे रख लेते हैं। अब ये जो शख्स देख रहा था, ये वो शख्स था जो मुख्तलिफ दरबारों में एलची रहा था, इसका एक्सपीरियंस था, ये उन लोगों के दरबारों में रहा था, यूं कहे कि एनालिस्ट था, ये तजिया निगाह था। इसने जाकर काफिरों से कहा कि कुरम कुरैश, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, इनकी मर्दानगी, शुजाअत, यकजहती, शौक़े शहादत, आपस में एक दूसरे के साथ एसारो मोहब्बत का जज्बा, ये ऐसा है, ये कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने ऐसा लश्कर कभी नहीं देखा, और ये ऐसे लोग हैं कि तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे और मैदाने जंग में तुम सबको मार देंगे, तुम पर गालिब आ जाएंगे। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला ने क्या देखा था? हथियार देखे थे? हथियार थे ही नहीं। तादाद ज्यादा देखी, 1400 सहाबा किराम उम्रे का ihram बांध के उम्रा करने आए थे, लेकिन वो कहता है ये तुम सब पर गालिब आ जाएंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। ये क्या वजह थी? वो कहते हैं कि ये आका से मोहब्बत करते हैं, नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जो सहाबा अपने नबी के वुजू का पानी का कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते, वो खून का कतरा कब गिरने देंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान कुर्बान कर देंगे। ये मोहब्बत रसूल थी कि जिसकी बदौलत उसने एनालिसिस पेश किया, और वही हुआ कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह कर ली। उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक एक दिन के अंदर मुसलमानों ने 4-4 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया। अब ये मोहब्बत रसूल थी, कैसी चीज है इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसके सीने में आ जाए उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। और प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कभी बड़े से मोहब्बत होती है और उसकी अजमत दिलो दिमाग पर छा जाती है, और फिर ये चाहने वाला अपने महबूब की ताज़ीम और उसकी अजमत का कलमा पढ़ने लगता है। और इस्लाम ने तो हमें हर बड़े का अदब करने का हमें दर्ज दिया है, हमें सिखाया है। सुनने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि जो हमारे छोटे पर शफ़क़त न करे और हमारे बड़े की ताज़ीम न करे, वो हम में से नहीं। हमारा इस्लाम क्या दर्ज दे रहा है? इस्लाम कहता है कि जो हमारे छोटे पर शफ़क़त ना करे, बड़े की ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنگ دستی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ضرور کسی بزرگ کے آگے چلے ہوگے، کسی بزرگ کے آگے چلے ہوگے. ہمارا اسلام بڑی عمر کے لوگوں کا کتنا احترام کرتا ہے. سینئر سٹیزن، دیٹس اے رائٹ آف اے سینئر سٹیزن ان اسلام، کہ ان کے آگے چلنے کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ تم جو تنگ دستی ہے، تمہیں پاورٹی جو آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کسی بزرگ کو کراس کیا ہوگا، اس کے آگے چلے ہوگے. اور رائٹ آف اے چلڈرن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کسی شخص کو گورنر بنا کر بھیجا. آپ کی طبیعت مبارکہ تھی، آپ کی ہیبٹ تھی کہ آپ اس کو سوار پر سوار کرتے، وہ گھوڑے پر سوار ہوتا یا اونٹ پر سوار ہوتا، آپ پیدل 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 اس کے ساتھ چلتے اور مدینہ منورہ کے باہر تک امیر المومنین رخصت کرنے کے لیے آتے، ساتھ ساتھ گفتگو کرتے، نصیحتیں فرماتے. ایک شخص کو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا اور اسے رخصت کرنے کے لیے آئے. کیا بات چیت چل رہی تھی کہ ایک بچہ چھوٹا دوڑتا ہوا آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اس بچے کو اٹھایا، گود میں پیار کیا، چوما اس کو اور نیچے رکھ دیا. بچہ بھاگ کے چلا گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بچوں کو پیار بھی کرتا ہوں، چومتا بھی ہوں. اس نے کہا میں تو نہیں اپنے بچوں کو چومتا. آپ نے ارجنٹ اور دا ارجنٹ بیسس کینسل ہز اون آرڈر، اس کو گورنر بنانے کا آرڈر فوراً کینسل کر دیا. فرمایا جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ لوگوں کے بچوں پر رحم کیا کرے گا. دا رائٹ آف اے چلڈرن ان اسلام، شفقت، محبت، پیار، نرمی اور بڑوں کا ادب. تو میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ایک عام بزرگ کے بارے میں اس کا احترام یہ فرما رہے ہیں، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب بڑوں کے بڑے ہیں، سب اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تو سب بڑوں سے بڑے ہیں. ان سے بڑا رب نے نہ پیدا کیا نہ پیدا کرے گا، وہ نہ ہوگا کوئی. تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، یہ قرآن فرما رہا ہے. آئیے قرآن مجید فرقان حمید پارہ 26 سورہ الفتح آیت نمبر 8-9. بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. پلیز لسن کیئرفلی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نمبر 1، ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوں، نمبر 1 تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. فرسٹ تھنگ از ایمان، فرسٹ تھنگ از اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. قرآن کہہ رہا ہے سورہ الفتح میں اللہ اور اس کے رسول پر. سیکنڈ تھنگ آفٹر امیڈیٹ ایمان، رسول کی تعظیم و توقیر کرو، رسول کی. تھرڈ تھنگ اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کو، اپنی تسبیح کو نبی کی تعظیم کے بعد رکھا. رب نے قرآن میں فرمایا، یعنی ایمان لانے کے بعد فرسٹ تھنگ جو کہی گئی قرآن مجید میں وہ نبی کی تعظیم کہی گئی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ تاکہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. محمد کی محبت دین حق کی سب
मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, जो नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या इनाम अता फरमाता है, रब तबारक व तआला उसे क्या क्या बरकतें अता फरमाता है। सुनिए, 9वें पारे के अंदर, 9th पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, तर्जुमा कंजुल ईमान, तो वो जो इस पर ईमान लाए और उसकी ताज़ीम करें और उसे मदद दें और उस नूर की पैरवी करें जो उसके साथ उतरा, वही बामुराद हुए। कामयाबी की गारंटी है, हुए, हो गए, वही कामयाब हुए। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जो ईमान लाए और उसकी ताज़ीम करें, नबी की ताज़ीम करना। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने जैसी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की, दुनिया का कोई हुक्मरान, कोई शहंशाह, कोई ऐसी मिसाल कतन पेश की नहीं जा सकती कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम जैसे सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान किया करते थे, जैसी मोहब्बत सहाबा नबी से करते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए ईमान लाने के बाद पहली शर्त क्या है? नबी की मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। और आज इस बुनियादी थिंग, ये इस्लाम की जो रूह है, इस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह के महबूब से कितनी मोहब्बत करें, कैसी मोहब्बत करें? आइए अल्लाह तबारक व तआला से कुरान मजीद फुरकान हमीद में पूछते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पारा 21 सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ये नबी मुसलमानों का इनकी जान से ज्यादा मालिक है। ये नबी मुसलमानों का इनकी जान से ज्यादा मालिक है। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में से कोई हरगिज कामिल ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसे उसकी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हरगिज ईमान वाला नहीं होगा जब तक मैं उसकी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी शरीफ की हदीस में इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी कामिल ईमान वाला नहीं होगा जब तक कि मैं उसे उसके बाप, बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तो मोहब्बत नबी से कितनी होनी चाहिए? जान से ज्यादा। नबी से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए? जान से ज्यादा। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे? अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत करते थे। देखे बगैर चैन ही नहीं आता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे बगैर चैन ही नहीं आता था, जिक्र किए बगैर चैन ही नहीं आता था। हम उम्मती हैं कि हमारे देखने की ख्वाहिश क्या है? हम नजारे देख लें, दुनिया की चीजें देख लें, और खुदा ना खास्ता लोग वो चीजें देखते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने देखना हराम फरमाया। इन आंखों से वो नजारे मांगते हैं। और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनका चेहरे का दीदार मांगते थे, आका की जियारत मांगते थे। काश अल्लाह हमें इतनी मोहब्बत दे दे कि हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के बगैर चैन ही ना आए। हम दिन और रात यही दुआ करें, या अल्लाह, या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आंखों से दिखा दे। और कभी कहूं कि जनाब मुझे आका का दीदार हो जाए, कभी मैं कहूं कि नबी का जलवा सामने आ जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के बगैर चैन ही ना आए। काश काश के वो वक्त आए, काश ऐसी मोहब्बत हो जाए। एक दिन हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इनका चेहरा उतरा हुआ था, रंग पीला था, परेशान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने पूछा, ए सौबान क्या बात है, क्या कोई दर्द है, कोई जिस्मानी तकलीफ है? हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अस्कते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
مجھے نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے نہ درد ہے. بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو دل بےتاب ہو جاتا ہے. آقا جب آپ کی زیارت نہیں ہوتی نا تو دل بے قرار ہو جاتا ہے, دل بےتاب ہو جاتا ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ کی زیارت کرتا ہوں, میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں سوچ رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا, آپ نہ جانے انبیاء کے ساتھ پتہ نہیں جنت میں کس مقام پر ہوں گے, اور میں مسکین کہاں پڑا ہوں گا, مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں گا. آقا اگر مجھے آپ کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے تو جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی. آقا آپ کی زیارت کے بغیر, آپ کے دیدار کے بغیر میرے لیے تو جنت کی لذتیں ختم ہو جائیں گی. آقا میں کیا کروں گا؟ اور مجھ سے تو یہ صدمہ برداشت نہیں ہو سکے گا. یعنی صحابہ یہ آگے کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں بھی آقا کا دیدار چاہیے, دنیا میں بھی آقا کا دیدار کر رہے ہیں, آگے کی فکر کر رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن کر خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ مجدہ لے کر آئے, ترجمہ کنز الایمان, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا, یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا انہیں ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا. پھر جن پر فضل ہوا ان کا بیان کیا گیا, یعنی انبیاء, صدیق, شہید اور نیک لوگ. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا. میں وضو کے لیے پانی لاتا اور دیگر خدمتیں بجا لاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا. ایک روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سل مانگو, کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. صحابی رسول کہہ رہے ہیں, صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 489. صحیح مسلم شریف کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا, آقا میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس کے علاوہ کچھ اور بھی؟ جولی کو میری بر کے کہا, اور بھی کچھ مانگ. وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ربیعہ کچھ اور بھی؟ انہوں نے کہا, میرا مقصود تو بس یہی ہے, بس یہی چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ پھر کثرت سجدہ سے میری مدد کر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت, آج ہم بھی عاشق رسول کہلاتے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی سے پیار ہے, ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا ہمارا نعرہ ہے, ہمارا دعویٰ ہے. ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک بار ایک شخص کے ہاتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی دیکھی, سونے کی رنگ, گولڈ رنگ ان ہز ہینڈ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالی اور پھینک دی.
जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो किसी शख्स ने कहा कि ये आपके गिर गई है, इसे उठाओ और बेच कर नफा उठाओ, बेच लो तो जो पैसे मिलेंगे उसे काम में लाना, जो भी चीज मिलेगी। उसने कहा खुदा की कसम, जिसे मेरे नबी ने फेंक दिया मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा उसको। ये नबी से मोहब्बत सहाबा की, नबी की इताअत सहाबा की। एक शख्स आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो वो जो दरख्त है ना उसको इधर बुलाएं और वो आकर कहे कि आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा मैं बुलाऊं या तुम जाकर उसको पैगाम दे दो। उसने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, आप जाकर कहो तुम्हें अल्लाह का नबी बुला रहा है। तो उस शख्स ने जाकर उस दरख्त से कहा तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। वो हदीसों में आता है कि वो दाएं हिला फिर बाएं हिला, अपनी जड़ों को खेड़ा और चलता हुआ आका की बारगाह में आ गया, कलमा पढ़ने लगा। मक्के मदीने मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही थी, साहबा ने आका की बारगाह में अर्ज की, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, बादलों को इशारा फरमाया, बादल आए, बारिश होने लगी। मस्जिद गमामा देखी होगी आपने, मस्जिद नबी शरीफ में जो मदीने गए हैं, वो गमामा कहते हैं बादल को। उस जगह पर आका ने दुआ फरमाई थी, आशिकों ने वो मस्जिद बना दी। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक पत्थर, एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो पत्थर को कहें कि इधर आए और कलमा पढ़े, आपके नबी होने की गवाही दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा फरमाया, पत्थर हवा में तैरता हुआ आका की बारगाह में आ गया और कलमा पढ़ने लगा। और गौर करें, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की इत्ताअत तो आपने सुनी, दरख्त बात मानते नहीं मानते? मानते। पत्थर, बादल, आज का मुसलमान हमारा क्या हाल है? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी के नाम पर जान कुर्बान कर दें। दरख्त, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, पत्थर, सब आका अलैहिस्सलातो, चांद, सूरज, सितारे आका की बात मानते हैं, मगर बदकिस्मती से आज आशिक रसूल कहलाने वाला ये नबी की बात नहीं मानता। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज आका का उम्मती अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है और कहता मैं आशिक रसूल हूं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी, आज सुन्नत पर अमल करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। वो कहते लोग क्या कहेंगे, वो नहीं जी देखेंगे, अभी काम पे जाना है, नौकरी है, इसमें प्रोफेशन एंड सम अदर प्रॉब्लम, आई एम फीलिंग ट्रबल, और नो इंशाल्लाह विल डू, आई विल, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा। वो तरह तरह के बहाने शैतान उसको वसवसे देता है। अब नबी का गुलाम कहलाने वाला, नबी का उम्मती कहलाने वाला आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से दूर, नबी के तरीकों से दूर, जबकि इसको पता है कि कौन देता है देने को मुंह से धक्के खा रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज्जत का ताज पहनाया इंसानियत को। और दुनिया में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब देता है और मैं तकसीम करता हूं, ना कासिम, मैं तकसीम करता हूं। देने वाला है सच्चा, देता कौन है? मेरे आका देते हैं, अल्लाह की अता से देते हैं। अब नबी दे रहे हैं, उम्मती बात नहीं मान रहा। कब्र में फिरिश्तों ने जलवा दिखाना है। अब हमारे रिश्ते, हमारे घर वाले जिनके लिए हम सुन्नतें छोड़ रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जिनके लिए दीन पर अमल नहीं करते, जिनके लिए नमाजें नहीं पढ़ते, जिनकी खुशगपियों में, पिकनिक में जाकर दीन को भूल जाते हैं, आज सुन्नतों का लिबास नहीं अपनाते, जिनकी मोहब्बत में आकर वो सारे के सारे मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा कब्र तक जाएंगे, इससे आगे तो कोई नहीं जाएगा जी। कब्र में डालकर वापस आ जाएंगे। फिर कौन काम आएगा? अल्लाह। फिर कब्र में फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, कि तू इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहता था। नबी का जलवा दिखाया जाएगा, नबी का चेहरा दिखाया जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए कि क़यामत का दिन होगा,
ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے آقا، قیامت میں اتنا رش ہوگا آقا، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا، میں اپنے امتیوں کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا آقا اگر آپ مجھے وہاں نہ ملے میرے آقا میرا پھر کیا بنے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، میں ڈھونڈوں گا آپ کو، میں کدھر جاؤں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرنا، مجھے میزان عمل پر ڈھونڈ لینا، میں اپنے امتیوں کے اعمال نامے کے وزن بھاری کر رہا ہوں گا۔ اس نے عرض کیا آقا اگر مجھے وہاں بھی نہ ملے میں پھر کیا کروں گا؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرنا، پھر تو مجھے پل صراط پر دیکھ لینا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے سجدے میں سر رکھ کے روئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے رب حبلی امتی پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غاروں میں جائیں روئیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے تخت لگائے جائیں گے، باقی انبیاء سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کبھی میں حوض کوثر پر جا رہا ہوں گا، کبھی میزان عمل پر جا رہا ہوں گا، کبھی میں پل صراط کی طرف جا رہا ہوں گا، کبھی کسی جہنمی کو چھڑوا کے لا رہا ہوں گا، کبھی کسی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، میں وہاں سے چھڑا کے لا رہا ہوں گا، ان کو جنت میں داخل کروا رہا ہوں گا۔ اب نبی کو یہ محبت کرے اپنے امتی سے کہ راتوں کو روئے، غاروں میں روئے جا کر، اور آج امتی حق علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج امتی نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا، آج امتی ان کی پیاری پیاری سنت داڑھی کو مونڈ کر گندی نالی میں بہا دیتا ہے، آج امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کریں کہ قبر کے اندر جا کر ہم کیا کریں گے، آگے قیامت کے دن کیا بنے گا ہمارا، جب ایک ہی تو ہستی ہے کہ اور نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہ قیامت کے دن جب پوری مخلوقات اور نبیوں کے پاس جائیں گے اور نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لوگ جائیں گے آپ کے لب پر انا لہا، ہاں میں ہی ہوں، ہاں میں ہی ہوں، ہاں میں ہی ہوں، آ جاؤ، لوگ دھکے کھاتے رہیں گے، کبھی در کدھر حساب شروع نہیں ہوگا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، مانگے دیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت مانی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی حق شفاعت عطا فرمائے گا، آقا تو شان دکھائی جائے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائی ایسے کریم آقا جو کہ ماں باپ سے بڑھ کر ہم پر شفیق ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر ہم پر کریم ہیں، ان کی بھی سنتوں پہ عمل نہ کریں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا پیغام یہی ہے، محبت رسول، عشق رسول، نبی کی محبت میں آ کر آقا کی سنتوں پہ عمل کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے خود ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ آپ نعتیں سنتے اشک بار ہو جاتے ہیں، آپ آقا کا تذکرہ سنتے ہیں، مدینے کی بات آتی ہے آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ ایسے عاشق رسول نے آج سنتوں کا بیڑا اٹھایا اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام مور دین 187 کنٹریز آف دا ورلڈ میں پہنچا دیا۔ آج 87 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس کے اندر دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا دیا۔ آج میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج ہم غور کریں، اسکول کالجز کے اندر دعوت اسلامی کا میسج عام کیا جا رہا ہے، مگر یہ جو میرے اسلامی بھائی یہاں روشڈیل کے فیضان مدینہ UK کے اندر موجود ہیں، یہ غور کریں کہ آج ہم نے دعوت اسلامی کے ماحول سے کیا برکت حاصل کی، ہم نے آج سنتوں کو کتنا اپنایا، آج سنتوں کو پھیلانے کا کتنا جذبہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان محبت کرتے تھے، میرے نبی کی سنت کو اپناتے تھے اور پھیلانے کے لیے بے قرار ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بازار میں جا کر چوک میں کھڑا کر کے لوگوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے، چوک میں درس دیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے لیے جاتے، گھر سے صدائیں لگاتے، نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جاتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رہا صحابہ کا، آپ نے اپنے وطنوں کو چھوڑا۔ یہ ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کا مزار ہے، حضرت جابر رضی اللہ کا مزار ہے، ابو دردہ رضی اللہ کا مزار ہے، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ چائنا چلے گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں صحابہ کرام دنیا بھر میں پھیل گئے، آقا کی سنتیں اپنائی اور پوری دنیا کے اندر سنتوں کو پیغام کو عام کیا۔ اور آج نبی سے محبت کرنے والے کھاؤ پیو اور موج کرو،
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، دنیا میں بھی وہ ہمارے مددگار ہیں، قبر میں بھی انہی نے کام آنا ہے، قیامت کے دن بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ آج سچی توبہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، نبی کی غلامی کی چادر میں آ جائیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں آ گیا، اب یقین کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے لپٹا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اگر دنیا پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نام پیدا کریں، مقام پیدا کریں، ہم لوگوں کے اندر کچھ مقام پیدا کریں، تو نبی کی محبت ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اسے مقام عطا فرماتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی لوگ ان کا نام لے کر، سبحان اللہ، امام حسین کا نام لے کر لوگ آج بھی جذبہ حاصل کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرے پیارے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی برکتیں لیتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ آج بھی لوگ ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، ان کے نام سے لوگ آج لاکھوں کروڑوں کی توڑوں کی تعداد میں پوری دنیا آج 11ویں مناتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر غوث پاک کے ماننے والے موجود ہیں۔ آپ سوڈان چلے جائیں، رشین اسٹیٹس میں چلے جائیں، ٹرکی میں چلے جائیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں چلے جائیں، غوث پاک کے ماننے والے ملیں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر، آقا کی سنتوں پر اپنی شخصیت کو قربان کیا، آقا سے محبت کی اور اپنے آپ کو لے کے چلے۔ آج امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب پوری دنیا کے اندر سنت عام کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا انداز دیکھیں۔ آج عام دعوت اسلامی والا وہ آقا کی سنت، داڑھی، امامہ، چادر، زلفیں اور سنت کے مطابق لباس، مسواک، آقا کی سنتیں اپنا کر آج دنیا بھر کے اندر نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا عالم کیا ہوگا کہ امیر اہل سنت کی قدم سے کروڑوں لوگ نمازی بنے، سنتوں کے پابند بنے، آج سنتوں کو عام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی، سچے ولی کامل کے ساتھ ہم وابستہ ہوں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں، اپنے دلوں کے اندر جو اس کے رسول کی چنگاری ہے اس کو ہوا دے کر شعلہ بنائیں۔ ہمیں نبی کے دیدار کے بغیر چین ہی نہ آئے۔ آج توبہ کریں، کاش کہ آج ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائے، ہمیں نبی کا دیدار ہو جائے، آقا کا ایسا دیدار ہو جائے کہ پھر ہمیں بس جدھر دیکھو آقا کے دیدار ہی ہو جائے، جدھر دیکھو مدینہ مدینہ نظر آئے، ہمیں کچھ اور نظر ہی نہ آئے۔ آج تو عورتوں کو دیکھنے کی، فلمیں دیکھنے کی، ڈرامے دیکھنے کی، نہ جانے کیا کیا دیکھنے کی دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ آج لوگ ڈرگز ڈیل کر رہے ہیں اور لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ینگسٹرز ہمارے تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی توجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی جائے، اگر ان کا مطمع نظر، ان کا آئیڈیل نبی کی ذات ہو جائے، تو کبھی یہ بہکیں گے نہیں، کبھی غلط نہیں جائیں گے۔ اپنے بچوں کو محبت رسول کا درس دیں، اور محبت رسول کے لیے دعوت اسلامی ہمارے پاس موجود ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ذات ہمارے پاس موجود ہے۔ اپنے گھر میں مدنی چینل عام کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کریں، ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھیں، اپنا نمبر دعوت اسلامی والوں کو دے دیں، بولو فجر میں مجھے اور میرے بچوں کو جگا دیا کریں، ان کو کہیں کہ مجھے فجر میں بلا کے لے، گھر سے بلا کر لے جائیں۔ آپ ان سے کہیں کہ جناب ہماری دکان پر درس شروع کریں، آپ جناب مہینے میں 3 دن نہیں، آپ ہمیں 12 دن لے جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔